نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ کل کا موضوع ہے۔ کل ہم نے ایک موضوع ادھورا چھوڑ دیا تھا اور وہ موضوع تھا شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں کس چیز سے مدد لیتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے اور چننی ہے۔ جب آدمی اس کا سرما لگا لیتا ہے تو اس کی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو نیک کام میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی چننی کو چاٹ لیتا ہے تو اس کی زبان سے برے کلمات نکلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نیک کام میں سستی اور فحش باتیں شیطانی جنات کا اثر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا سرما ہے اور چننی ہے۔ اس کا سرما نیند کا آنا، ذکر اللہ کے وقت، اور چننی جھوٹ بولنا ہے۔ خالد ابن صفوان فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے مکر کے پھندے ڈالتا ہے، شبہات پیدا کر کے عبادات میں دخل پیدا کرتا ہے اور شہوات کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور جب خلل پیدا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو دوبارہ شہوات کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاحین میں ایک عابد تھا، شیطان نے اس کو گمراہ کرنا چاہا مگر اس کا بس نہ چل سکا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے معلوم کر کہ میں انسان کو کس چیز کے ذریعے اغوا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتلا کس چیز سے تو انسان کو جلد گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بخل، شدت اور نشے سے۔ جب انسان بخیل بن جاتا ہے تو اس کا مال اس کی نظروں میں کم کر دکھلائی دیتا ہے، جس سے وہ دوسروں کے اموال میں راغب ہوتا ہے، اور جب وہ سختی کرتا ہے تو ہم گیند کی طرح اس کو گھماتے ہیں کہ اگر اس کی دعا سے مردے زندہ ہونے لگیں تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ شدت اور ظلم اس قدر بری چیزیں ہیں، جب وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہر قسم کی شہوات کی طرف کھینچتے ہیں، جیسا کہ اونٹ وغیرہ کو کھینچا جاتا ہے۔ مراد مکمل تابعداری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان ذاکرین کی مجلس کے پاس گھومتا ہے مگر وہ قابو نہیں پاتا، پھر دنیا والوں کی مجلس میں آتا ہے، ان میں فساد کراتا ہے، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جب ذاکرین ان کے درمیان آتے ہیں تب وہ منتشر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ذکر کی فضیلت ہے۔ شیطان بھی اس مجلس پر اثر نہیں رکھتا۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس نے شیاطین کو اصحاب رسول کے پاس بھیجا کہ جا کر ان کو بہکاؤ۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی مگر ان کا بس نہ چل سکا۔ جب ابلیس نے ان کے صحیفے خالی دیکھے تو شیاطین سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کسی کو بھی گمراہ نہ کر سکے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے مضبوط لوگ ہم کو آج تک نہیں ملے۔ ابلیس نے کہا کہ ان کو چھوڑو، ان قریب وہ لوگ دنیا کے مالک بنیں گے، اس وقت تم کو خوب موقع مل جائے گا۔ عبید اللہ ابن موہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس سے کسی نبی نے پوچھا، اے ابلیس، کس چیز سے انسان کو تو قابو میں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ غضب اور ہوائے نفسانی کے وقت انسان پر میرا مکمل قابو ہوتا ہے۔
خثیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان مجھے کس طرح قابو کر سکتا ہے، جب وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کے قلب میں ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں اس کے سر پر ہوتا ہوں۔ اس کی تائید بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اس نے چند بار اسی طرح کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپس میں گالم گلوچ شروع کی۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لو۔ علامہ مجامعی نے لباب میں غصے کے وقت وضو کو مستحب قرار دیا ہے۔ شوافع کا کہنا ہے کہ علامہ کے علاوہ کسی اور نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف وہی استحباب وضو کے قائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ غضب کے وقت ناپسندیدہ کلمات اپنی زبان سے نکالے۔ جب آدمی غضب کے وقت ناپسندیدہ کلمات بول دیتا ہے تو اس سے اس کے غصے کی حرارت جاتی رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مکرہ و اکراہ کے وقت مکرہ الہ پر عمل کر کے اکراہ کے ضرر سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی ہے؟ عیسیٰ بن ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ملک چین میں ایک علاقہ ہے، جب وہاں کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ راستہ ادھر ہے، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ حجاج نے یہ سن کر کچھ لوگ تیار کیے اور ان سے کہا کہ وہاں پہنچ کر قصداً راستہ گم کر دینا، اور جب تم کو آواز آئے تو ان پر حملہ کر دینا اور دیکھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کو آواز آئی کہ راستہ ادھر ہے۔ انہوں نے فوراً حملہ کیا۔ ان جنات نے ان سے کہا کہ تم ہم کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ان سے معلوم کیا کہ تم کب سے یہاں رہ رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مدت تو ہم کو یاد نہیں، مگر ہماری موجودگی میں ملک چین 8 مرتبہ تباہ ہو چکا ہے اور 8 مرتبہ آباد ہو چکا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات مرتے نہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن میں تو ارشاد ہے کہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یعنی ان سے پہلے بہت سے انسان و جنات گزر چکے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جنات مرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کی طرح منظر پر ہیں۔ جب ان کی موت آئے گی اس وقت ان کی بھی موت آئے گی۔ اور قرآن کریم کی ظاہری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک صرف ابلیس زندہ رہے گا۔ البتہ اس کی آل اولاد کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت دلالت نہیں کرتی کہ وہ بھی قیامت تک زندہ رہیں گے، بلکہ قرآن کی آیت انک من المنظرین سے بھی ابلیس ہی کی تخصیص معلوم ہوتی ہے کہ صرف وہی قیامت تک زندہ رہے گا، اور باقی تمام جنات کا قیامت تک زندہ رہنا قرآن کی کوئی آیت اس پر دلالت نہیں کرتی۔ بس ممکن ہے کہ کچھ جنات منظر ہوں، تمام کے بارے میں کوئی صریح آیت نہیں، بلکہ شروع کے
ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ انسانوں کی طرح جنات بھی مرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصریح کی کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا جنات مرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ چھوٹا سانپ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے جنات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانے کے گزر جانے کی وجہ سے ابلیس بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر 30 سال کا جوان بعد میں بن جاتا ہے۔ عاصم احوال فرماتے ہیں کہ میں نے ربی ابن یونس سے دریافت فرمایا، مجھ کو بتلائیے کہ جو شیطان انسان مسلم کے ساتھ رہتا ہے کیا وہ مرتا نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایک شیطان تھوڑی ہے، وہ تو ربیہ ابن مضر کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ حارث بن میمون فرماتے ہیں کہ جنات تو مر جاتے ہیں، مگر شیطان جوں کا توں جوان ہی ہے اور جوان ہی رہتا ہے، مرتا نہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی ماں بھی جوان ہے، باپ بھی جوان ہے، اور ابلیس ان دونوں سے زیادہ جوان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔